بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے چند ان موضوعات کو شروع کرنا چاہتے ہیں اور ان موضوعات کو آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں جو موضوعات ہمارے روز مرہ کی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور یہ وہ موضوعات ہے جو ہمیں زندگی کے ہر قدم قدم پہ کام آتے ہیں، اور اسی طرح ان موضوعات کو ہم روز مرہ زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو ان موضوعات کے اپنانے کی دعوت بھی دیتے ہیں، بعض موضوعات سے بچنے کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ میری مراد ان موضوعات سے چند وہ موضوعات ہیں اخلاقیات کے جو کہ انسان کی زندگی کو عمدہ بنانے میں کارآمد ہوتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے سخاوت ہے، قناعت ہے، استغنا ہے، اس جیسی چیزیں جو ہم زندگی کے اندر لانے سے ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، اور اسی طرح چند وہ برائیاں ہیں جو ہماری زندگیوں میں پائی جاتی ہے اور ہم ایک دوسرے کو ان برائیوں سے بچنے کی تلقین بھی کرتے ہیں، جیسے ظلم ہے، جیسے بد اخلاقی ہے، جیسے تکبر ہے، حرص ہے، لالچ ہے۔ لیکن ہمیں ان موضوعات کے بارے میں علم نہیں ہوتا ہے، ان موضوعات کی تعریف کا ہمیں علم نہیں ہوتا ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ تکبر کیا چیز ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ظلم کیا چیز ہے، تو ہم ان چیزوں سے بچیں گے کیسے؟ تو لہٰذا آج ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے ان موضوعات کی مختصر تعریف شروع کریں گے، تاکہ ہمارے علم میں تو آ جائے کہ اخلاقیات کیا چیز ہے، ہمارے علم میں یہ بات آ جائے کہ استغنا کیا ہوتا ہے، قناعت کیا چیز ہوتی ہے، صبر کیا چیز ہوتی ہے، تو ہم ان کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اور جب ہمیں اس کے مخالف سمت میں ظلم کی تعریف کا علم ہوگا، بد اخلاقی کا علم ہوگا، تو ہم خود کو ان سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ آج جو سب سے پہلا ہمارا موضوع ہے وہ ہے اخلاقیات کے حوالے سے۔ اخلاق کیا چیز ہے؟ سامعین، اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ظاہری خندہ پیشانی، نرم لب و لہجہ اور کسی کے ظاہری اطاعت کرنے کا نام اخلاق ہے، یعنی اچھے اخلاق اس کو کہا جاتا ہے، جبکہ بد اخلاقی کا اطلاق اس کے ازداد پہ کیا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی سے ترش روح ہو کے پیش آتا ہے یا وہ اس کی بات نہیں مانتا تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا بد اخلاق ہے۔ لیکن اخلاق کا یہ تصور اور اخلاق کی یہ تعریف درست نہیں ہے، بلکہ اخلاق دراصل انسان کے نفس کے اندر ایک مادہ ہوتا ہے، ایک ملکہ ہوتا ہے، جس سے انسان کے خود بخود افعال صادر ہوتے ہیں، بغیر کسی تأمل اور غور و فکر کے خود بخود انسان سے وہ افعال صادر ہو رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ سید شریف اور امام غزالی رحمہ اللہ نے اخلاق کی یہی تعریف کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خلق انسان کے نفس کے اندر ایک ملکہ ہے کہ جس کے ذریعے سے بلا فکر اور بلا تأمل آسانی سے افعال صادر ہوتے رہتے ہیں۔ اب اگر یہ صادر ہونے والے افعال اچھے ہوں تو اس کو ہم اخلاق حسنہ کہتے ہیں، اور اگر یہ صادر ہونے والے افعال برے ہوں تو اس کو ہم اخلاق سیئہ کہتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان مجبوری کی وجہ سے کوئی اچھا کام کر دیتا ہے یا مجبوری کی وجہ سے کسی دن زیادہ خرچ کر دیتا ہے تو اس کو ہم سخی نہیں کہیں گے، بلکہ اخلاق وہی ہوگا جو انسان بلا تأمل اور بلا فکر کے خود بخود انسان سے افعال صادر ہوتے رہتے ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی پہاڑ کے متعلق تم یہ سنو کہ وہ اپنی جگہ سے ٹل گیا ہے تو اس بات کی تصدیق کر لو، لیکن اگر کسی شخص کے حوالے سے یہ سنو کہ وہ اپنے اخلاق سے ہٹ چکا ہے تو اس کی تصدیق نہ کرو، کیونکہ وہ ایک دن اپنے اخلاق کی طرف واپس لوٹے گا، کیونکہ یہ اخلاق اس کے نفس اور اس کے دل کے اندر راسخ ہو چکے ہیں۔ لیکن یہاں سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب اخلاق ایک فطری چیز ہے تو جب کوئی شخص بد اخلاق ہو فطرتاً تو کیا وہ اچھے اخلاق حاصل نہیں کر سکتا؟ چنانچہ ذہن میں ایک سوال آتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ اخلاق ذمیمہ سے خود کو بچانے کی کوشش کرے، یعنی ان کے دل کے اندر جو برے اخلاق پائے جاتے ہیں، جو برے اخلاق کی صفات پائی جاتی ہے، غصہ پایا جاتا ہے، کسی کے دل کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، ریا پایا جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ خود کو اس سے مٹانے کی کوشش کرے اور یہ برے اخلاق اپنے نفس سے ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اس طرح اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو اس شخص کو دگنا اجر ملے گا، اور اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی شخص تلاوت کرنا چاہتا ہے اور وہ تلاوت کرنا نہیں جانتا ہے اور وہ محنت کر کے تلاوت کرتا ہے تو اس کو دگنا اجر ملتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ محنت اور کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دن ایسا آ جائے گا کہ یہ جو برے اخلاق ہیں وہ اس کے نفس سے نکل جائیں گے۔ پھر اس کی مثال
اس سانپ کی ہوگی جس کے ہم دانت نکال لیں تو اس کا زہر جاتا رہتا ہے۔ اس کی مثال علامہ رومی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ چینیوں اور رومیوں کے درمیان باہم لڑائی ہو گئی۔ چینیوں نے کہا کہ ہم بڑے صنعتکار ہیں، دستکار ہیں اور ہم بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں، عمارتیں بناتے ہیں۔ رومیوں کا کہنا تھا کہ ہم آپ سے بڑے صنعتکار ہیں۔ جب بادشاہ کے عدالت میں یہ مقدمہ پیش ہوا تو بادشاہ نے دونوں کو بلایا اور ایک بڑے ہال کے اندر پارٹیشن کر کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی۔ رومیوں کو کہا کہ اس طرف تم اپنی صنعت کاری دکھاؤ اور چینیوں سے کہا کہ اس طرف تم اپنی صنعت کاری دکھاؤ۔ چنانچہ فیصلہ آنے پر ہم فیصلہ کریں گے، وقت آنے پر، اور جس کی صنعت کاری ہمیں پسند آئے گی وہ جیت جائے گا۔ چنانچہ رومیوں نے اس طرف یہ شروع کیا کہ انہوں نے اپنی دیوار کو مانجنا شروع کر دیا، اور اس طرف چینیوں نے کیا کیا کہ وہ اس دیوار پر بیل بوٹے بنانے شروع کر دیے۔ جب فیصلے کا وقت آ گیا تو بادشاہ نے بیچ سے دیوار ہٹا دی۔ اب دیکھنا کیا تھا کہ چینیوں نے جو کچھ محنت کی تھی، جو دستکاری کی تھی، وہ ساری رومیوں نے اپنی دیوار کی طرف کھینچ دی۔ تو اس طرح رومیوں کی دیوار کے اندر چینیوں کی صنعت کاری بھی آ گئی، اور مزید برآں جو رومیوں کی دیوار تھی وہ چمک بھی مار رہی تھی کیونکہ انہوں نے اسے مانج دیا تھا۔ مولانا رومی رحمہ اللہ یہ واقعہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے بھائی، تو بھی اپنے دل کو رومیوں کی طرح بنا اور اس کو مانجتا رہے تاکہ دنیا کی ہر اچھی صفت یہ اپنی طرف خود بخود کھینچتے ہیں۔ اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ اخلاق حسنہ ہم کس طرح اپنائیں؟ تو اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ اخلاق حسنہ اپنانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اچھی لوگوں کی صحبت اختیار کرے اور بری لوگوں کی صحبت سے خود کو بچاتا رہے، کیونکہ صحبت کا انسان پہ بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں آتے ہیں تو اس کے بعد ان کی زندگیوں میں کیا انقلاب برپا ہوتا ہے۔ چنانچہ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اچھے شخص کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے شخص کی صحبت تجھے برا بنا دے گی، لیکن محض صحبت کو ہم کامیابی کا دار و مدار نہیں بنا سکتے ہیں، بلکہ صحبت کے ساتھ ضروری ہے کہ ہم شریعت کو بھی اپنے ساتھ لازم پکڑے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی جو ازواج تھی وہ بھی تو ان کے صحبت میں رہتی تھی، نبی کے صحبت میں تھی، لیکن چونکہ شریعت پر عمل نہیں تھا تو اس وجہ سے صحبت نے انہیں فائدہ نہیں دیا۔ تو صحبت کے ساتھ ساتھ شریعت بھی لازمی جز ہے اس کا۔ لیکن بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے خانقاہیں قائم کی ہوتی ہے، درگاہیں بنائی ہوتی ہے، اور بظاہر وہ شریعت سے ناواقف ہوتے ہیں، اور ہم جا کر ایسے لوگوں کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہیں اور ان کی صحبت میں جاتے ہیں، حالانکہ وہ خود دین سے ناواقف ہوتے ہیں، اور پھر جب ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے صحبت بھی اختیار کی اور فائدہ بھی حاصل نہیں ہوا۔ تو لہٰذا اس کے اندر ضروری ہے کہ ہم جس شخص کی صحبت میں جائیں پہلے اس کو دیکھیں کہ آیا اس کے افعال شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، آیا اس کی اپنی زندگی سنت نبوی کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ ابن جوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو تم یہ دیکھو کہ وہ ہوا میں معلق بیٹھا ہوا ہے تو اس وقت تک اس کرامت پر یقین نہ کرو جب تک تم اس کے عمل کو نہ دیکھو کہ آیا اس کا عمل شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جس شخص کی صحبت میں ہم جا رہے ہیں پہلے ہم اس کو دیکھیں کہ آیا یہ شخص خود شریعت پہ کتنا پابند ہے اور شریعت پہ خود کتنا عمل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔